دین اسلام نے عورتوں کے حقوق کا جو تصور پیش کیا ہے وہ سب سے خوبصورت، جامع ترین، عورت کے اپنے حق میں سب سے زیادہ مفید اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ یہاں اس کی 18 مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس پر غم منانے اور اپنے لیے باعث شرم سمجھنے کے بجائے خدا تعالی کا شکر ادا کیا جائے اور بیٹی کو اپنے رب کی رحمت سمجھا جائے، بیٹی کو بیٹوں کی طرح رکھا جائے اور رزق کے معاملے میں حقیقی رازق اللہ تعالی پر بھروسہ رکھا جائے، بیٹی کی تعلیم و تربیت اور دیگر امور میں اس کا ویسے ہی خیال رکھا جائے جیسے بیٹوں کا رکھا جاتا ہے۔ ان معاملات میں بیٹوں کو بیٹیوں پر کسی صورت ترجیح نہ دی جائے، یتیم بچیوں کے مال پر قبضہ نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر ختم کر دیا جائے، بلکہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے اور بالغ و سمجھدار ہونے پر ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ یتیم بچیوں پر کسی طرح کا ظلم و ستم نہ کیا جائے، ان کے اچھے طریقے سے پرورش کی جائے، ان کے ساتھ ایسے اچھا سلوک کیا جائے جیسے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ چاہتے اور کرتے ہیں۔ وراثت میں عورتوں کا جو حصہ اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے وہ انہیں ہر حال میں دیا جائے اور جذباتی و نفسیاتی کسی بھی طریقے سے دباؤ ڈال کر انہیں اپنا حصہ چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا کسی نیک سیرت مرد سے نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کے معاملے میں عورت پر کسی طرح کی زبردستی اور جبر نہ کیا جائے بلکہ ان کی رضا مندی سے نکاح کیا جائے۔ اسلام کے مقرر کردہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے عورت کو بذات خود اپنے شوہر کے انتخاب کا حق بھی حاصل ہے۔ عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں رہے تاکہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کا نسب محفوظ رہے اور وہ خود بھی زندگی کی آزمائشوں سے بچی رہے۔ مرد اگر عدل و انصاف کر سکتا ہے تو اسے ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، بصورت دیگر وہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ہرگز نکاح نہیں کر سکتا۔ ازدواجی زندگی میں شوہر کو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور خوشی کے ساتھ اس کا حق مہر دینا ہوگا اور اپنی طاقت کے مطابق اس کے اخراجات اٹھانے ہوں گے۔ عورت کے کھانے پینے، لباس، رہائش اور علاج وغیرہ کی تمام تر ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورتوں کے تحفظ کے پیش نظر غیر مردوں سے گفتگو میں احتیاطیں سکھائی گئیں۔ عورت اگر نافرمان ہے تو مناسب طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح کے لیے اس پر ظالمانہ تشدد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ماں بننے کی صورت میں اس کی اور اس کی اولاد کی ضروریات کا مرد کو بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ اولاد کو حکم ہے کہ وہ اپنی ماں کی تعظیم کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ ماں بوڑھی ہو جائے تو اولاد کو حکم ہے کہ اسے اف تک نہ کہے اور نہ ہی اسے کسی بات پر جھڑکے بلکہ اچھے انداز میں اس سے بات کرے اور اس سے نرمی و عاجزی کے ساتھ پیش آئے۔